Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نعمتیں زیادہ ملنا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے انعامات ہیں، بلکہ عین مشکل آخرت میں لٹکنے والے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو عین ممکن ہے. تو اس لیے یہ ترقی دیکھ کر یہ اتنے ترقی کر گئے، یہ اتنے ترقی کر گئے. بھائی آخرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے نا. تو جو اللہ کو مانے گا تو اللہ اس کو دے گا، نہیں مانے گا تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے دنیا میں محنت کی میں نے تمہیں دے دی، مجھ سے کیا لینے آئے ہو. جیسے آپ کسی کمپنی میں، کسی باس کی کمپنی میں جو کام اس نے آپ کے ذمے لگایا وہ آپ کر نہیں رہے، آپ کو اس نے کپڑے سینے کو لگا لی کہ بھائی تم نے صبح سے لے کے شام تک اتنی چڈیاں سینی ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں نا، اتنی چڈے بنیان تم نے کیا کرنے ہیں؟ تیار کرنے، اس کی تمہیں اتنی دہاڑی ملے گی. آپ نے وہاں کیا کیا کہ سب کی خیر خیریت معلوم کر رہے ہیں کمپنی میں بیٹھ کے نا، فیکٹری میں پھپھی کو بھی فون کیا، ممانی کو بھی فون کیا، آپ خیریت سے ہیں؟ سب کہہ رہے ہیں آج تو بڑا اچھا ہو گیا بھائی، یہ ماشاء اللہ زبردست. تو عین ممکن ہے کہ شام کو آپ کی پھپھی بھی آپ کی دعوت کریں، آپ کی ممانی بھی، کمپنی والا آپ کو دہاڑی نہیں دے گا، پیسے نہیں دے گا. کہے گا بھائی جو میں نے جو کام لگایا تھا اس کو تو لفٹ ہی نہیں کرائی، آپس کے اپنے پورے خاندان کو لے کے بیٹھ گیا یہاں پہ. تو کافر کے اندر فالٹ کیا ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کو بالکل بھی فوکس نہیں کرتا. اللہ نے اپنے آپ کو اپنی پہچان کرانے کے لیے، اپنی فرمانبرداری کے لیے کہ یہ غلط ہے اس کو چھوڑ دو، یہ صحیح ہے اس کو کرو. اور قانون بھی ہمیں ہمارے فائدے کے لیے دیے. دیکھو انگریز اگر اللہ کے اس قانون پر عمل کریں کہ بوڑھے باپ کو اولڈ ہوم میں جمع نہیں کرانا، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کو میں نے کھلانا ہے، تو اس کا خود انگریز کو بھی تو بڑھاپے میں فائدہ ہوگا نا، اس کے بچے بھی محبت سے گھر میں پلائیں گے. جاپان نے کتنی ترقی کی ہے، بڑھاپا جاپانیوں کا اچھا نہیں گزرتا، رینٹ پہ بندہ منگوانا پڑتا ہے. رینٹ کار تو سنی ہے نا، رینٹ بندہ سنا آپ نے؟ جاپان میں رینٹ بندہ بھی ہے. بہت سے ملکوں میں ہو گیا یہ کہ بوڑھا تنہا ہے، پریشان ہے کہ میرے اولاد تھی نہیں، ایک آدھ بچہ تھا، ملک اور قوم کے مفاد میں نے ایک سے زیادہ پیدا نہیں ہونے دیا. اور یہ ملک میں تو سب سے پہلے انسان ہوتے ہیں نا، تو انسانوں کا مفاد ہی تو ملک کا مفاد ہے. اب بوڑھے بیٹھے ہوئے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. وہ جو اس کا بیٹا ہے وہ سائنسدان ہے بہت بڑا، وہ سوزوکی کمپنی میں جناب وہ نئی سوزوکی بنا رہا ہے، اور لوگ سوزوکی کمپنی کی تعریف کر رہے ہیں، یار ٹویوٹا کی گاڑی خریدو کیونکہ جاپان کے سائنسدان نے بنائی ہے. لیکن اس سائنسدان کے ابا سے پوچھو، کہے گا گاڑی ٹویوٹا کی خریدو، بیوی جاپان کی مت لینا. گاڑی جاپان کی لے لینا، بیوی پاکستانی لینا. اگر پاکستانی بیوی لی تو بچے بڑھاپے میں تمہاری خدمت کریں گے، وہ ان کی ایسی تربیت کرے گی. نہیں آ رہی بات. لوگ باہر جاتے ہیں نا، مجھے کہتے ہیں یہاں شادی کر لوں، میں کہتا ہوں بھائی تو جاپان کی گاڑی خرید، جاپان کا موبائل خرید، کلچر جاپان کا نہیں لینا. بیوی جاپان کی نہیں ہونی چاہیے، تو چنگ پونگ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے. دوسرا، اولاد کو جو سکھائے گی نا وہ تو یہاں کی عورت سکھائے گی میرے بھائی. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. تو آخرت اس کو ملے گی جو آخرت کو مانتا تھا. نبی ایک حدیث سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب اتنی اسلام کی خدمت کرتے، ابو طالب کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں، مجھے بھی ذہن میں کنفیوز ہو رہا ہوں، تو اتنی خدمت کرتے تھے تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ربی لا تخزینی یوم یبعثون، اللہ مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا. یعنی وہ جتنے کام انہوں نے کیے اس میں آخرت سامنے نہیں تھی. حالانکہ نبی کو سب سے زیادہ سپورٹ ابو طالب نے کیا، حضرت ابو طالب نے. ہم ان کے نام کے ساتھ حضرت لگاتے ہیں کہ بھائی نبی کے کیا ہیں؟ چچا ہیں. لیکن آپ نے فرمایا جنت میں نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ انہوں نے آخرت کے لیے نہیں کیا. اللہ پر ایمان نہیں، جو جیسے ایمان لانے کا حق ہے توحید والا ایمان، وہ نہیں تھا. تو اللہ تو بھائی جب اپنے نبی کے سگے چچا کو نہیں بخش رہا تو گورے کو اس بیس پہ کیوں آخرت میں نجات دے دے گا کہ تم نے ٹرین بنائی اور تم نے اڑنے والے جہاز بنائے اور تم نے جناب اتنے بڑے بڑے ہسپتال بنا دی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بنائے تھے تو دنیا میں واہ واہ ہو گئی تھی ماشاءاللہ بھائی، لوگوں نے تمہاری گاڑیاں خریدیں. پاکستانی، ہم نے پاکستانی گاڑی بھی چلائی ہے، جاپانی بھی. جب پاکستانی گاڑی چلاتے تھے تو جگہ زیادہ گھیرتی ہے، شو شاہ زیادہ ہے، اندر سے وہ مزہ چلانے میں نہیں ہے. جب میں نے جاپانی گاڑی لی میں نے کہا بھائی جاپان کیا ہے؟ جاپان ہے، حقیقت ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار میڈ ان جاپان، بشرطے کہ جاپان ہی میں لکھا گیا ہو میڈ ان جاپان، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے.
لیکن یہ سب دنیا میں. آخرت میں اللہ کہے گا تو نے اتنی اچھی گاڑی بنائی تو تجھے پیسے مل گئے نا, تم نے ترقی کر لی, تمہیں لوگوں نے حوصلہ افزائی کر لی تمہاری, تو میرے لیے تم نے کیا کیا؟ مجھے تو مانتے نہیں تھے کہ میں پیدا, یعنی تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. اس پہ ان کے یہاں بحث ہوتی ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. کسی گھر میں ابا کے بارے میں بحث ہو رہی ہو کہ ابا ہیں بھی یا نہیں, ہم ابا لیسے ہیں, باپ تو سب سے پہلے ان کو گھر سے نکالے گا, بولے یار تم تو بدبختی کی انتہا پر پہنچ گئے ہو. خدا کی قسم کسی اولاد کو دیکھ کے باپ کا ہونا اتنا یقینی نہیں ہے جتنا مخلوق کو دیکھ کر خالق کا ہونا یقینی ہے. اس دنیا میں بغیر باپ کے اولادیں پیدا ہوئی ہیں, بغیر خالق کے مخلوق ہو یہ ناممکن ہے. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, مگر مخلوق خالق کے بغیر ہو کریٹڈ اور کریٹر نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل ماں باپ کے وجود سے زیادہ رکھے ہیں. 2 کرسیاں ترتیب سے لگی ہوئی ہو نا تو کوئی نہیں کہتا کہ ہوا سے آ کے جڑ گئی ہیں. او بھائی پوری ٹانگیں ترتیب سے جڑ گئیں, گھٹنے ترتیب سے جڑ گئے, اور وہ کروے موو کر رہے ہیں, انگلیاں ترتیب سے جڑ گئیں, اور انگلیوں کے پورے لگ گئے بھائی, آنکھیں ترتیب سے جڑ گئیں اور وہ دیکھ رہی ہیں, ان کے اوپر بھویں بن گئی, ان کے اوپر پلکیں بن گئی, بال اگ گئے. یہ ساری چیزیں اتفاقی ہوں, اس سے بڑا دنیا میں حماقت والا دعویٰ نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا سب سے پہلے ان کو سزا دے گا جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا, چاہے وہ ہنسنے بولنے میں کتنے اچھے ہوں, انسانیت کی خدمت میں کتنے اچھے ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں یار ہم جرمنی گئے, وہاں جتنے اچھے اخلاق ایتھیس کے ہوتے ہیں, جتنی انسانیت کی خدمت ایتھیس کرتے ہیں, اتنی خدمت مذہبی لوگ نہیں کرتے. یہ ان کا تبصرہ ہے. میں ان سے کہتا ہوں نمبر ایک فالٹ آپ میں یہ ہے کہ آپ خدمت کی کوانٹٹی کو دیکھ رہے ہو, کوالٹی کو نہیں دیکھ رہے. اسلام کوالٹی کو فوکس کرتا ہے, کوانٹٹی بعد میں. ایک آدمی محلے میں کسی کی خدمت نہیں کرتا, اپنے ابا کی خدمت کرتا ہے. کوانٹٹی کے اعتبار سے اس کی خدمت کم ہے, حجم کم ہے, لیکن کوالٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ خدمت ہوگا, کیونکہ اس کی کر رہا ہے جس کی سب سے پہلے کرنی چاہیے. اور ایک آدمی پورے محلے کو کھانا کھلا رہا ہے, صبح شام ابا کو اڑاؤں میں جمع کیا ہوا ہے اس نے. یہ ابا سے اسی طرح بات کرتا ہے جیسے دوستوں سے, ان کو بھی اتنی روٹیاں دیتا ہے جتنی دوستوں کو. ان کو بھی کہتا ہے لنگر لگایا ہوا ہے, جہاں سب لوگ لنگر میں کھائیں گے ابا آپ بھی کھا لینا آ کے. یہ دیکھنے میں بہت ہے. لوگ اس دوسرے آدمی کی تعریف کریں گے, بڑا خدمت گزار, پہلے کی تعریف نہیں کریں گے. پہلی کی تعریف مذہب کرے گا, اللہ کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پہلے کی تعریف کون کرے گا؟ اللہ, جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے, جس کو اصل میں پتہ ہے کہ کون خدمت کا زیادہ مستحق ہے. نہیں آ رہی بات؟ آپ کو جو آدمی لڑکیوں سے ہنس کے باتیں کرتے ہیں نا, لبرل لوگ, ہر لڑکی سے وہ ہے ایکچولی یہ وہ انٹی ونٹی سسٹر بنا کے سب کے ساتھ بہت اچھے انداز سے بات کرتے ہیں, آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ یار براڈ مائنڈیڈ آدمی ہے یہ, مولویوں کی طرح ترش کے انٹی نے لمبی بات کر لی تو دیکھیے نام محرم سے بات کرنا اسلام میں کیا ہے. اس طرح کے فتوے شروع کر دیتے ہیں نا کہ آپ مجھ سے کیوں ہنس کے باتیں کر رہی ہیں, اسلام میں یہ حرام ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا آدمی آپ کو کھلتا ہوا لگے گا, انٹیوں کو بھی کھلتا ہوا لگتا ہے, خواتین کو بھی, یار یہ تو بات ہی نہیں ہے, یہ تو مختصر بات کر کے لائن کاٹ دیتے ہیں, بڑے بد اخلاق ہیں. لیکن اس آدمی کی بیوی کو ایسا آدمی بہت, بولو نا بھائی, اچھا لگے گا کہ صرف مجھ سے ہنس کے بات کرتا ہے, کسی انٹی کو اس نے کبھی لفٹ نہیں کرائی. نہیں آ رہی نا؟ یہ والی تو سمجھ میں آ گئی ہوگی بہت اچھی طرح سے. اس میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کہ نہیں آ رہی سمجھ. اور ایک آدمی سارے محلے کی خواتین سے ہنس کے بات کرتا ہے, سب کہیں گے بہت اچھے اخلاق کا آدمی ہے, خواتین کو عزت دیتا ہے, رسپیکٹ دیتا ہے, بس میں جگہ خالی کر دیتا ہے ان کے لیے, وہ کہیں لے کے جا رہی ہیں سامان تو اٹھا کے ان کے گھر پہنچا دیتا ہے, کہتے ہیں آپ بائک میں میرے ساتھ بیٹھ جائیے پلیز, میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو. سب تعریف کریں گے یہ بندہ بہت اچھا ہے. بیوی کہے گی یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. تو یاد رکھو یہ خود ایک بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے اندر کہ ہم اچھا اس کو کہتے ہیں اس کو پبلک اچھا کہہ رہی ہوتی ہے, غیر مسلموں کو پبلک اچھا کہہ رہی ہے, اللہ اچھا نہیں کہہ رہا. کمپنی اس ایئر ہوسٹس کو اچھا کہے گی جو سب سے ہنس کے بات کرے, اس ایئر ہوسٹس کا شوہر اس اپنی بیوی کو اچھا نہیں کہے گا. کیا کہ یار ہر ایک سے فری ہو جاتی ہے یار, یہ کیا ہو جاتی ہے, ارے تمہارے ذمہ ہے سرو کرنا, چائے پکڑاؤ, نکلو پتلی گلی سے, وہاں بیٹھ گئی اس کے ساتھ ہی. تو کمپنیاں تو ایسی ایئر ہوسٹس سے بہت خوش ہوں گی, کہیں گی ہمیں ایسی ایئر ہوسٹس چاہیے, اور جو حقیقت میں اچھی ہوگی اس کو فوراً جاب سے نکال دیا جائے گا, لیکن اللہ اس کو جنت میں فوراً داخل کرے گا.
تو جنت کے معیار میرے بھائی کچھ اور ہیں, گورے کے معیار کچھ اور ہیں. ہاں کچھ گورے کی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے بھی بتائی ہیں, تو ہر چیز میں گورا غلط نہیں ہے. ایک صاحب مجھے بڑی بحث کر رہے ہیں, لندن سے فون آیا, یار آپ گوروں کو لتاڑتے رہتے ہو, گوروں میں اتنی اچھائیاں ہیں گوروں میں. میں نے کہا میں ساری چیزوں گوروں کی بری نہیں کہتا. کہہ رہے مثلاً کوئی ایک تعریف کریں آپ. میں نے کہا گورے میں سب سے بڑی ہے وہ گورا ہے, ہم کالے ہیں, یہ بھی تو ایک اچھائی ہے نا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز گورے کی بری ہے, میں نے کہا وہ گورا ہے ہم کالے نہیں, تو کم از کم اس کی نسبت تو بہرحال کالے ہیں نا. تو میں نے کہا ایسے گاڈ گفٹڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے گوروں کو بھی دے دی, 2-4 اور بھی ہیں اچھی اچھی چیزیں. تو ہاں ایک صورت میں جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ واقعی نعمتیں ہیں. یہ وہ جب ہیں کہ ان نعمتوں میں آپ شریعت سے دور نہیں ہو رہے بلکہ شریعت کے قریب ہو رہے ہیں. جیسے حضرت عثمان غنی کو اللہ نے مال دیا. حضرت عثمان غنی کے اثاثے 58 کروڑ روپے جو پاکستانی بنتے ہیں نا اس زمانے کی لاگت کے حساب سے, اس سے زیادہ تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ 500 گھوڑے ایک جنگ میں دے رہے ہیں, ایسا ہی تھوڑی ہو جاتا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف 1000 گھوڑے ایک جنگ میں دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب پیچھے بھی تو کتنا ہوگا. حضرت ابوبکر بہت مالدار تھے, یہ سارے تاجر تھے. پتہ ہے آپ کو پیسہ اللہ نے بزنس میں رکھا ہے, ملازمتوں میں پیسہ نہیں ہے. تو یہ سارے کیا تھے؟ بڑے بڑے تاجر. تو ان کو تو نبی نے نہیں کہا کہ تمہیں اتنا پیسہ دیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ تم آخرت میں بھی ہو, نا. اللہ نے بتایا کہ نبی نے بتایا عثمان غنی تو نبی کا لقب ہے نا, نبی نے دیا. عثمان غنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عثمان فی الجنہ, عثمان کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, اللہ نے فرمایا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا. آتیناہ فی الدنیا, دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں. تو بعض کو اللہ نے دنیا بھی دی اور وہی دنیا آخرت کی ترقی کا بھی ذریعہ بنی. تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اس پیسے میں آپ اللہ سے غافل نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو نوازا اور آخرت بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نبی سے عرض کیا, یا رسول اللہ, لوگ میرے اچھے کام کو دیکھ کے تعریف کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے صحابہ کو ڈر تھا کہ ریاکاری نہ ہو جائے, اور لوگوں کی تعریف تو تباہ کر دیتی ہے نا انسان کو. بعض دفعہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے, ڈھیل ہوتی ہے کہ تمہارے اندر کوئی دمخم ہے نہیں پھر بھی لوگوں میں عزت دے دی, اس لیے کہ یہ جتنے گناہ ہیں نا ان کا دنیا میں ہی, یعنی تھوڑی بہت کوئی نیکی ہے تو دنیا میں اجر مل جائے آخرت میں نہ ملے. تو بعض دفعہ لوگوں کی تعریف, لوگوں میں عزت ملنا یہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. لیکن صحابہ کو جو دنیا میں تعریف ان کی گئی وہ ڈھیل نہیں بلکہ وہ اللہ کی نعمت, اور یہ بعض دفعہ دنیا میں ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں, تو پریشان ہوئے. تو نبی نے فرمایا یہ دنیا میں اجر ہے اللہ کی طرف سے, اچھے کام کی وجہ سے عزت مل جانا, لوگ اچھے چرچے کریں, اچھی تعریفیں کریں, تو یہ ٹینشن کی بات نہیں ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. اے اللہ, اصل تو آخرت ہے لیکن تو نے دنیا میں بھی مجھے عزت دے دی, تو عزت تو نعمت ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں عزت نہیں, ہمیں تو عزت نہیں چاہیے, خام خواہ کی فری بلا وجہ کی تواضع. بھائی کیوں نہیں چاہیے عزت؟ اسلام میں سب سے پہلے حفاظت کس کی ہے؟ عزت کی. اس کے بعد ہے پیسہ. پیسے کو اسلام نے دوسرے نمبر پہ رکھا, عزت کو بولو بھائی پہلے نمبر پہ. تو عزت کی حفاظت بہت ضروری ہے. ایسے کام کرنا جس سے عزت ختم ہو جائے, یہ کام اسلام میں جائز نہیں ہے, کیونکہ عزت ملتی ہے تو سکون بھی ملتا ہے, اور پھر آپ کی بات لوگ مانتے بھی ہیں. عزت چلی گئی تو پھر نہ آپ کی بات میں دم خم رہتا ہے, نہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. ہاں ناجائز طریقے سے عزت حاصل کرنا غلط ہے. تو عزت بھی اللہ کی نعمت اور دولت بھی اللہ کی نعمت, تو یہ اگر اللہ کے قریب کر رہی ہیں تو نعمتیں ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کو نبی نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ, فرمایا یہ اللہ کی دنیا. آج ہم صحابہ کی تعریفیں کرتے ہیں نا, تو دنیا میں کر رہے ہیں نا, تو یہ وہ دنیا میں اجر ہے جو اللہ نے دیا. علماء نے لکھا ہے کہ, اور یہ حدیث ہی سے استدلال کیا ہے, کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا, اللہ اس کو آخرت میں بعد میں نوازیں گے, دنیا میں پہلے نوازتے. اور میں نے اپنی زندگی میں اس کی صداقت دیکھی ہے. جس نے بھی ماں باپ کی خدمت کی نا, اللہ نے دنیا میں بھی اس کو نوازا ہے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے نوازا ہے. تو یہ دنیا میں بھی ہے.
تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آخرت میں نہیں ملے گا، بھائی آخرت میں اس سے زیادہ ملے گا. تو ہاں دنیا کے لیے کرے نہیں یہ کام، کرے آخرت کے لیے.